السلام علیکم. عمران یعقوب خان صاحب کے ساتھ ویو پوائنٹ سے میں ہوں زینب جتوئی. ناظرین، پروگرام کے آغاز میں بات کریں گے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی. پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اس وقت سرگرم ہے اور بانی سے ملاقات کی کوشش کر رہی ہے. ایسے میں دھرنا بھی دیا جا رہا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر ملاقات نہ کروائی گئی تو پھر یقینی طور پہ احتجاج کیا جائے گا. اور ایسے میں سوشل میڈیا پر جو مہم ایک چل رہی ہے بانی کی صحت سے لے کر مختلف قسم کی خبریں سامنے آ رہی ہیں. گورنمنٹ کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بانی بالکل تندرست ہے اور فیملی سے ملاقات بھی ہوتی ہے، لیکن پچھلے 22 دن میں جو ملاقات نہیں کروائی گئی اس کے پیچھے کیا وجہ ہے اور کیا وجوہات ہیں، آج پروگرام کے پہلے حصے میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے. پروگرام کے دوسرے حصے میں بات کریں گے امریکہ اور افغان رجیم کے مابین تعلقات جو ہیں وہ کشیدگی کی طرف بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. افغانیوں کی جانب سے جو حملہ کیا گیا ہے امریکہ میں جا کر، اور اس کے بعد صدر ٹرمپ کی جانب سے کچھ سخت شرائط آگے جا کے امیگرینٹس پر عائد ہونے جا رہی ہیں، اس کے کیا اثرات ہوں گے، اس پر بات ہوگی. پروگرام کے آخری حصے میں بات کریں گے امریکہ کی جانب سے گرین کارڈ ہولڈرز کی اسکریننگ جو ہے اس کا دوبارہ جائزہ لیا جائے گا. اور ایسے میں بہت سارے ایسے گرین کارڈ ہولڈرز ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا گرین کارڈ لوز کر جائیں، اور ان تمام تر چیزوں کے پاکستان پر کیا اثرات ہوں گے، کیونکہ پاکستان کے بھی تقریباً 7 لاکھ کے قریب باشندے جو ہیں وہ امریکہ میں موجود ہیں، اور ایسے میں پاکستانیوں پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، اس پر پروگرام کے تیسرے حصے میں بات کریں گے. ناظرین، پروگرام میں سب سے پہلے بات کریں گے بانی پی ٹی آئی سے ان کی فیملی اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں سے ان کی ملاقات نہیں کروائی جا رہی، اور 4 نومبر کے بعد سے قانونی فیصلے کے باوجود ملاقات کا نہ ہونا کیا ظاہر کرتا ہے. اسی معاملے پر بات کریں گے. ڈاکٹر بابر ایوان، رہنما پاکستان تحریک انصاف، ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر بابر ایوان صاحب. کیا سمجھتے ہیں، حامد میر نے آپ کے حوالے سے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ آپ نے اڈیالہ جیل کے نگران افسر کے ساتھ رابطہ کیا ہے، مطالبہ کیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی صحت کے حوالے سے اپڈیٹ کرے، کیونکہ بہت ساری افواہیں سوشل میڈیا پر چل رہی ہیں. تو ایسے میں اہل خانہ کی بانی سے ملاقات کروائی جائے، آپ نے یہ بھی کہا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں، کیا معاملہ ہے، اس کی تفصیلات ناظرین سے شیئر کریں. تھینک یو عمران اینڈ زینب. دیکھیے، پہلے تھوڑا سا پرسپیکٹو میں بتا دیتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اس وقت غیر ملکی جاسوس، اس وقت دہشت گرد، اس وقت منی لانڈرنگ والے، اس وقت جو پاکستان کو لوٹ کے کھا گئے، وہ بہت سارے مقدمے چل رہے ہیں، اور اس میں قتل کے مقدمے بھی ہیں اور دوسرے بھی ہیں جو اخلاقی جرائم بھی ہیں. لیکن ہر قیدی کو ہفتے میں 2 دفعہ ملاقات کا حق قانون دیتا ہے. بالکل. اور اس سے اوپر قانون سے ایک بالاتر ہے آئین پاکستان کا 1973 کا، جس کو ہم دستور کہتے ہیں. اس دستور کے آرٹیکل 14 کے اندر بھی یہ گارنٹی ہے کہ احترام آدمیت کرتے ہوئے جو بیسک رائٹس ہیں آرٹیکل 9 میں دیے گئے، وہ بھی فنڈامنٹل رائٹس ہیں، ان کو پروٹیکٹ کرنے کی ذمہ دار ہیں سارے ریاستی ادارے. عمران خان، لیٹس اسیوم دیٹ از این آرڈینری پرزنر، وہ ایک عام آدمی ہے اور وہ بند ہے. لا اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنے بیٹوں سے بات کریں گے فون پہ. 6واں ہفتہ ہے اور آج گن کے 25واں روز ہے. ان کی کوئی ایکسیس کسی کے لیے بھی نہیں ہے. میں نے بیٹے سب سے پہلے کہے، اس لیے کہ قریب ترین باپ بیٹے کا رشتہ ہوتا ہے، پھر بہنیں آ گئیں اس میں، اور پھر باقی لوگ آتے ہیں، اس کے بعد آتے ہیں. اس کو جو فرسٹ بلڈ ہے اس کو بھی ان سے ملنے کی اجازت نہیں ہے. یہ جو جتنا بھی ماحول پیدا ہوا ہے، اور میں نے اس کو کوشش کی کہ ریشنلائز کیا جائے، اور حامد میر کا شکریہ جنہوں نے اس کو ٹویٹ بھی کیا. اور ریشنلائز کرنے کے لیے 2 بڑے امپورٹنٹ کوشچنز ہیں. کوشچن نمبر 1 کہ عمران خان اگر تندرست ہیں، ٹھیک ہیں، اور دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ اگر وہ اڈیالہ جیل، جو ان کے لیے جو ٹرائل کورٹس ہیں انہوں نے ڈیزگنیٹڈ جیل میں وہ بھیجتے ہیں، اور اس کا نام لکھا جاتا ہے، اور آگے جا کے کسٹڈی حوالے کی جاتی ہے. جو ملزم بند کیا جاتا ہے اس کے دستخط ہوتے ہیں، اس کے پنجے یعنی 10 کے 10 انگوٹھے بھی اس کے لگوائے جاتے ہیں. تو یہ انشور کرنے کے لیے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، ان کے میڈیکل ایگزامینیشن بھی کروائے جاتے ہیں. اس وقت فیملی میں نے کہہ دی، لائرز جو ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، ان کو میرے پاس بھی پرمیشن ہے، ملنے کی اجازت ہمیں نہیں ہے. اس کے بعد جو ان کے ڈاکٹرز ہیں، فزیشنز ہیں، ان کو بھی ملنے کی ان سے اجازت نہیں ہے. رات کو ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو وہاں پوری رات باہر بیٹھتا ہے، اور صبح اس کو کہا جاتا ہے 8 بجے ہم آپ کی ملاقات کروا دیں گے. وہ ملاقات بھی 2 منٹ اس نے کہا کروا دیں، وہ بھی نہیں کروائی گئی. اب اس پہ اگر کوئی آرڈنری آدمی ہو، پتہ لگے گھر والوں کو کہ ملاقات نہیں ہو رہی، تو لوگ تماشبینی نہیں کریں گے، لوگ شور کریں گے اور لوگ بولیں گے. یہ وہ حالات ہیں
جن کی وجہ سے مجھے یہ انیشیٹو لینا پڑا. وی کانٹ سٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا جی ڈاکٹر صاحب سر یہ فرمائیے گا کہ ایک تو آپ کی جیل کے کس اہلکار سے بات ہوئی، اور دوسرا ماشاءاللہ یہ مجھے ذاتی طور پہ پتا ہے کہ آپ بڑے باخبر وکیل ہیں اور وکیل سے کہیں بڑھ کے ہیں. یہ فرمائیے گا کہ آپ کے پاس ذاتی طور پہ کیا اطلاعات ہیں کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب جو ہیں ان کی اندر جیل میں حالت کیسی ہے، وہ ٹھیک ہے، اس وقت کہاں ہے، کس حال میں ہے؟ ذرا یہ ہمارے ناظرین کے ساتھ صرف دو چیزیں شیئر کر دیں. پہلی چیز یہ ہے کہ میرے پاس موبائل نمبر اس کا واٹس ایپ ہے جو 5 بڑے عہدیدار ہیں اس وقت اڈیالہ جیل کے اندر، اور ان کے اوپر 2 آفیسرز ہیں، ان کا بھی ہے. میں نے جو سپرنٹینڈنٹ ہے ڈائریکٹلی جو ذمہ دار ہوتا ہے، سینئر سپرنٹینڈنٹ اس کو کہتے ہیں، ان کے موبائل پہ میں نے 7:38 پہ ٹائم بھی نوٹ کیا اور ساتھ لکھا کہ آج 27 تاریخ کو میں اتنے بجے آپ کو میسج کر رہا ہوں. یہ 3 سوال ہیں جن کے آپ جواب دیں. سوال نمبر 1، کیا ڈیزگنیٹڈ جیل کے اندر عمران خان اڈیالہ میں موجود ہیں؟ یہ سادہ سا سوال ہے، میں نے راکٹ سائنس نہیں پوچھی. دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا وہ صحت مند ہیں اور فلی پروٹیکٹڈ ہیں؟ اور تیسرا ایک سوال میں نے پوچھا کہ کیا آپ ان کی فیملی کو یا مجھے یہ ایکسیس دیں گے؟ 2 طریقے سے بلکہ میں نے بات کی، اس سے زیادہ ڈیلی بات اور ریزنیبل بات کوئی نہیں کی جا سکتی تھی. میں نے کہا کہ آپ ان میں سے کسی کو بلا لیں، ملوا دیں، یا میرے ساتھ ان کی آپ ویڈیو کال کرا دیں. اس کا جواب ابھی تک نہیں آیا جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں. اب دوسرا میں آپ کا سوال لیتا ہوں کہ عمران خان کی کیا حالت ہے اور وہ ہیں کہاں. آپ نکال کے دیکھ لیجئے گا کہ 30 سپٹمبر کو میں نے، جو آپ نے کہا کہ میرے پاس خبر بھی ہوتی ہے، میں یہ شہر اقتدار اور میں اکٹھے جوان ہوئے ہیں اور میرا علاقہ ہے یہ، اس لیے مجھے پتا چلا کہ ان کو ایک گیرزن ایریا میں ایک سیل بنایا گیا، وہاں شفٹ کرنے لگے. میں نے اس وقت سوال اٹھائے، اس پہ بڑی ڈیبیٹ ہوئی، اور اگر وہ جیل کے اندر موجود ہیں تو میں نے کتنا کوئی رازدارانہ بات کی ہے جس کے اوپر حکومت جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے، مرکزی وزیر داخلہ جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے، پنجاب کی وزیر اعلیٰ جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ان کے نیچے جو جیل کا منسٹر ہے وہ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہوم سیکرٹری بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جیل سپرنٹینڈنٹ بھی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب یہ جو ڈیفننگ سائلنس، یعنی جس کو کہتے ہیں یہ جو موت کی خاموشی ہے لوگوں کے اوپر چھائی ہوئی، اس کی وجہ کیا ہے وہ بتا دیں. چلیں جی، وہ کس لیے نہیں بول سکتے؟ اس لیے کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں، نمبر 1 میرے سمیت، اور دوسرا کہ ان کی صحت سلامتی کے حوالے سے ہمارے پاس 25 دن سے، اب تھوڑی دیر بعد 26واں آ جائے گا 2 گھنٹے بعد، کسی کے پاس کوئی خبر سرے سے ہے نہیں. ہم نے سارے جو جائز ذرائع ہوتے ہیں وہ ہم نے آزما کے دیکھ لیے ہیں، اور اب کوئی اور اگر کوئی چاہتا ہے کچھ تو سر بڑی سیریس کنسرنز پیدا ہو رہی ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا پر بھی کافی زیادہ آدمی جو ہے وہ امت مسلمہ کا بھی لیڈر ہے اور پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو وہ ہیڈ بھی کرتے ہیں. اچھا سر، گزارش یہ ہے کہ جیسے آپ نے خود ذکر کیا کہ سہیل افریدی صاحب نے دھرنا بھی دے دیا، وہ وزیر اعلیٰ ہیں، ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں، اس کے بعد علیمہ خان صاحب نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے خلاف ایک بار پھر توہین عدالت کی درخواست بھی دائر کر دی ہے. ان دھرنوں اور درخواستوں سے آپ کیا سمجھتے ہیں، کوئی فائدہ ہوگا یا صورتحال جو ہے وہ اسی طرح رہے گی؟ سر میرا سوال بھی ایڈ آن کر لیں کہ جس طرح سے آئین کا آرٹیکل 10 اور 10 نے کہتا ہے کہ منصفانہ ٹرائل ہو، دفاع کے لیے قانونی مشاورت دی جانی چاہیے ملزم کو، اہل خانہ سے بنیادی رابطہ بھی ضروری ہے، تو قانون تو ہمارے پاس موجود ہے، اور ایون قانونی طور پر اجازت بھی دی گئی ہے کہ بانی سے ملاقات ہو سکتی ہے ان کی پارٹی کی یا ان کی فیملی کی، لیکن اس کے باوجود حکومت انڈرمائن کر رہی ہے ان تمام تر چیزوں کو. تو کیا سمجھتے ہیں پھر کوئی فائدہ ہوگا ان دھرنوں سے، یا جس طرح سے عمران صاحب بات کر رہے ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ نے بھی درخواست دائر کی ہے، کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیے، اب یہ 3 سوال ہو گئے. سب سے پہلے یہ ہے کہ پاکستان کے دستور کے اندر آپ نے آرٹیکل 10A کا ذکر کیا، اور 10 میں جو لیگل اسسٹنس ہے مرضی کی، اس کا بھی ذکر آپ نے کر دیا. آئی ٹوٹلی اگری ود یو. یہ وہ بنیادی حقوق ہیں جن کے اوپر اگر کوئی وائلیٹ کرتا ہے تو آرٹیکل 204 کے نیچے اس کے خلاف تو انہیں عدالت کی کارروائی ہو سکتی ہے.
وہ اسی لیے تو یہ شور اٹھا ہوا ہے کہ اگر عدالتیں بھی اپنے دروازے بند کر کے یا اپنی آنکھیں بند کر کے یا کانوں میں انگلیاں دے لیں کہ ہمیں کوئی آواز نہیں آ رہی، تو فارمر پرائم منسٹر ہیں وہ کہاں ہیں، کس حال میں، یہ بھی ہمیں پتہ نہیں ہے ایک. لیکن اس کو پھر آپ لنک کریں گے، میں پہلے حصے کے اوپر ہوں، اس کو لنک آپ کریں گے کہ کیبنٹ کے ایک رکن نے نیشنل اسمبلی میں کہا کہ آپ ایڈوانس فاتحہ پڑھ لیں. واٹ از دس نان سینسیکل اسٹیٹمنٹ وچ از میڈ؟ یہ جب وزیر بولتا ہے تو آرٹیکل 1991 کے مطابق پوری کابینہ بولتی ہے. مصطفیٰ ایم پیکس کے کیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی کہہ رکھی ہے یہی بات جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں. جی. اب آپ دوسرا اس کا حصہ جو ہے کہ کیا یہ جو ہم استعمال کر رہے ہیں یہ ٹوٹکے ٹونے ہم استعمال نہیں کر رہے، ہم یہ اپنے آئینی اور دستوری اور قانونی راستے ایکسپلور کر رہے ہیں. اس کا جو جواب ہے، آپ نے کہا کہ اس میں سے کوئی فائدہ ہوگا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ریاست یہ چاہتی ہے، ریاست کے جو اس وقت فارم 47 والے مینیجرز بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ بات چاہتے ہیں کہ لوگ قانون توڑیں، جو قانون توڑے گا اس کی بات سنی جائے گی، جو قانون پہ عمل کرے گا اس کو ہم قانون کی راہداریوں میں گھماتے رہیں گے. اس کا جو تیسرا پہلو آپ دونوں نے مل کے سوال چھیڑا کہ اور راستہ کیا ہے. راستے جب سارے بند کیے دیتے ہیں دیوانوں کے تو پھر شہر میں ڈھیر لگ جاتے ہیں گریبانوں کے. یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بڑی گڑبڑ ہو اور اس کے لیے کوئی اس کو اور لیجیٹمائز کرنے کے لیے یہ خاموشی اختیار کی گئی ہے. اگر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک آخری ون لائنر کہ اگر عمران خان صاحب اڈیالہ جیل میں ہیں، اگر وہ خیریت سے ہیں اور اگر ان کو وہاں سے شفٹ نہیں کیا گیا اور اگر کوئی بات چھپائی نہیں جا رہی تو یہ ریاست بھی کبھی یہ سلوک کرتی ہے اپنے شہریوں سے. آج اس پہ ہم ہی نہیں بول رہے، عالمی ادارے بھی بولنا شروع ہو گئے اور فاطمہ بھٹو نے بھی کہا ہے، شی سفرڈ دی ٹراما آلریڈی، اور اس نے کہا یہ ہے کہ کوئی عام قیدی ہو تو پھر بھی یہ تو اس نے خدمت کی ہوئی ہے، یہ پرائم منسٹر رہے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کے اندھیرے میں سارا کچھ ڈال دیا جائے. پھر ان کے بیٹے نے کہا ہے، قاسم خان نے، اس نے ڈیٹیل میں اپنا موقف دیا ہے عمران خان کے اکاؤنٹ سے، اور ایک لائن اس میں سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اس نے کہا نو میٹنگز اینڈ دیر از نو پروف آف لائف. یہ اس سے زیادہ بڑی چیخ کوئی بیٹا نہیں مار سکتا. اور اس پہ بھی اگر ڈیفننگ ہے، یعنی وہ کان جس کے اندر اینٹ فٹ ہوئی ہے وہ کیا گیا تو اس کے خطرناک نتائج نکل سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے اسی پہ جاننا چاہتا تھا، ایک تو یہ کہ قاسم خان نے جو انسانی حقوق کی تنظیموں سے اپیل کی ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اور دوسرا یہ سر کہ پی ٹی آئی نے تو اسپیکر قومی اسمبلی سے بھی مدد مانگ لی ہے اور اسد کیسر صاحب نے تو یہاں تک کہا کہ اگر ملاقات نہ کروائی گئی تو اور مطالبات نہ پی ٹی آئی کے مانیں گے تو پھر وہ پارلیمنٹ کو نہیں چلنے دیں گے. تو اس ساری صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں، حکومت یہ مطالبات پی ٹی آئی کے مانے گی؟ دیکھیے، جہاں تک اسپیکر کا تعلق ہے ان کے اختیارات کا یہ عالم ہے کہ وہ ابھی تک میجورٹی نے لکھ کے دیا ہوا ہے اور اس پہ تیسرا مہینہ شروع ہو گیا ہے. وہ ایک اپوائنٹمنٹ جو رولز آف پروسیجر میں لکھی ہوئی ہے وہ نہیں کر سکے لیڈر آف دی اپوزیشن. یہ دنیا کا وائر ہاؤس چل رہا ہے جس کو کہتے ہیں، یہ ہم بڑے لیگلی آئے تھے، یہ سارا انلیگل کام ہو رہا ہے. ایک دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے حلف لیے ہوئے ہیں اور حلف ہارے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم ساری مقدسات کو سامنے رکھ کے ہم جیت گئے اور ہم یہ کریں گے اور وہ کریں. اس لیے ان کی کسی بات پہ میں اسپیکنگ فار مائی سیلف مجھے تو کوئی اعتبار نہیں ہے. اور پھر جو یہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ نے نہ کیا تو پھر ہم یہ کریں گے، وہ کر دکھانا چاہیے اب، اس لیے کہ زیادہ انتظار نہیں کیا جا سکتا. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ زرداری صاحب کے بھی بڑے قریب رہے ہیں، بی بی کے بھی بڑے قریب رہے ہیں اور پیپلز پارٹی کی سیاست کو، اس کی نبض کو سمجھتے ہیں. یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ لیڈر آف دی اپوزیشن اب پیپلز پارٹی سے ہوگا، کیا ایسی کوئی چیز ہے، کوئی اندر ایسا کھچڑی پک رہی ہے؟ دیکھیں، ہو سکتا ہے، لیکن پیپلز پارٹی کو یہ بڑا شرمناک کام ہوگا اس طرح کا اگر کوئی مزید سودا کرتے ہیں. سودے تو انہوں نے بہت سارے کمپرومائز کیے ہیں پہلے، انفارچونیٹلی بی بی کے بعد. جو ابھی میں آپ کو کہنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ وہی کام ہوگا کہ اکثریتی پارٹی باہر بیٹھی رہی جس کی طرف سے مخدوم امین فہیم مرحوم کو ہم نے نامزد کر کے کہا تھا کہ یہ اپوزیشن لیڈر ہوں گے،
تو جو وہ اس کا MMA تھا ملا ملٹری الائنس، اس کے مشرف کے دور کا، اس کے اندر سے اٹھا کے مولانا صاحب جو مرکز میں بھی شریک اقتدار بھی تھے، وہ 2 جگہ ان کی صوبے میں بلوچستان میں بھی گورنمنٹ تھی اور ان کی KP میں بھی گورنمنٹ تھی، اور وہ لیڈر آف دی اپوزیشن بھی تھے. سر ایک طرف یہ بھی کنسرن پاکستان ہے کہ زینب ایک منٹ صرف، سر بات یہ ہے کہ اب جو چیئرمین ہیں PTI بیرسٹر گوہر صاحب، اب تو انہوں نے بھی کہہ دیا کہ حکومت سے مذاکرات کی بہت کوشش کی لیکن کچھ نہ ہو سکا. دوسری جانب عطا اللہ طارڑ صاحب جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم نے تو آپ کو کئی بار مساق جمہوریت کی دعوت دی ہے، مذاکرات کی دعوت دی ہے، آپ اصل حقائق بتاتے نہیں، صرف غلط باتیں کرتے ہیں. ایک تو دونوں سے پوچھنا چاہیے وہ حکومت کس کو کہہ رہے ہیں آن اے لائٹر نوٹ، ناؤ آن اے سیریس نوٹ. جو مجھ سے اگر آپ پوچھیں گے پتہ نہیں کہنا چاہیے یا نہیں، لیکن میں بات روکتا نہیں ہوں. اس لیے عمران خان کے ساتھ سارے جتن کیے گئے. امریکہ سے جگہ کس کے لیے آیا تھا؟ سپرنٹینڈنٹ جیل کو ملنے کے لیے آیا تھا. وہ ایک چارٹر فلائٹ کس کے لیے بھیجی گئی تھی، اور بے شمار اور دوسری باتیں. ان کے لیے ایک پورا پروگرام آپ کو چاہیے، میں آپ کو بتا سکتا ہوں. یہ شروع ہوا تھا جب وہ پہلے I was the first one to meet him، جب ان کو لے جایا گیا تھا اٹک جیل میں، باقیوں کو اجازت اس وقت تک نہیں مل سکی تھی. یہ جو ساری صورتحال ہے، اس صورتحال کا 2 چیزیں میں آپ کے پروگرام کے ذریعے سے آپ کے دیکھنے والوں کو اور قوم کو بتانا چاہتا ہوں. پہلا تو یہ ہے کہ یہ اللہ کرے وہ خیریت سے ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت سلامتی دے، اور باقیوں کے لیے یہی دعا ہے پورے پاکستان کے لیے. لیکن اگر کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر یہ ری پلے ہوگا وہی جو اس سے پہلے ایک دفعہ ہم نے آدھے ملک کے ساتھ کیا ہوا ہے کہ جی پھر قابو کوئی نہیں کر سکتا. اچھا، جو دوسرا ہے اس کا پہلو وہ زیادہ سینسٹیو ہے. وہ سینسٹیو پہلو یہ ہے کہ ایک منیمم ڈگری آف ڈیسنسی ہوتی ہے، ایک لوور ترین درجہ، اسفل ترین درجہ بھی سیاسی اخلاقیات کا ہوتا ہے، پارلیمانی اخلاقیات کا ہوتا ہے، ذاتی اخلاقیات کا ہوتا ہے. کوئی باپ بھی ہوتا ہے، کوئی بیٹا بھی ہوتا ہے. تو وہ ساری جگہ سے بند ہو گیا سلسلہ. اب اگر پیپلز پارٹی اس سودے میں انٹر ہوتی ہے تو ان کے پاس یہ کلیم تو ختم ہو گیا پہلے ہی کہ ہم نے 18ویں آئینی ترمیم کی تھی، اس کو کوئی نہیں بدل سکتا. وہ سارا سٹرکچر بدل دیا گیا. دوسرا میں آپ کے لیے کہنا چاہتا ہوں، آپ کے شو کے لیے، کہ 2 چیزیں آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے. ایک، لوگ کہہ رہے ہیں 28ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ نہیں آ رہی. میں ایز اے فارمر منسٹر آف لا اینڈ جسٹس میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ تو تیار ہو گئی ہے. اس میں سے 2 چیزیں نکل کے سامنے آ سکتی ہیں. ایک یہ ہے جو پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے اس کو رول بیک کر کے پریزیڈینشل فارم آف دی گورنمنٹ، اور پھر پریزیڈنٹ کون ہوگا آپ اندازہ لگا لیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ دونوں بہت بڑی باتیں کی ہیں، لیکن نواز شریف صاحب جو ہیں وہ تو کچھ اور کہہ رہے ہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ خالی اکیلے عمران خان کو سزا دینے سے کچھ نہیں ہوگا، تمام ذمہ داروں کو سزائیں ملیں گی. بالکل، نواز شریف صاحب تو احتساب کی بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں. جی سر. تو وہ دیکھیں نا، 2 منٹ کا کام ہے. بیٹی کو استعفیٰ دلوائیں، اپوزیشن شروع کر دیں، بھائی کو استعفیٰ دلوائیں، اپوزیشن شروع کر دیں، اور یہ سارے مطالبات سڑک پہ باہر نکلیں اور کہیں میرا وہ ووٹ دو عزت والا جین پھر جاگ گیا ہے اور میں باہر آ گیا ہوں لوگوں کے. وہ اس کو کم ترین لفظوں میں 2 پیری کہہ لیں. اب میں منافقت نہیں کہہ رہا، 2 پیری یعنی وہ جس کو کہتے ہیں نا دونوں طرف وکٹ کے کھیلنا. وہ یہ ہے کہ لوگوں کی توجہ یہ ہو کہ دیکھیں جی کتنا بڑا ایک اور اپوزیشن لیڈر پیدا ہو گیا. یہ اپوزیشن لیڈر پیدا ہوئے 70 سال ہو گئے، ہم نے کوئی 60 سال دیکھا ہوا یہ اپوزیشن لیڈر پہلے بھی. اس لیے وہ تو یہ وہی ہیں جن کو کہا گیا تھا یہ امید پاکستان ہے، اور امیدوار پاکستان کوئی اور تھا. اس لیے ان کی کسی بات پہ آپ بہت سیریس نہ ہوں. ایسے ہی آپ کی بات میں دل آزاری ہوگی اب کہ ہم نے دل لگایا دل لگی کے لیے اور بن گیا روگ زندگی کے لیے. ٹھیک ہے، بالکل. تمام سٹیٹمنٹ سے ایک طرف بانی سے ملاقات کے لیے پاکستان تحریک انصاف اس وقت سرگرم ہے، اور خبریں یہ بھی مل رہی ہیں کہ کچھ رہنماؤں کے خلا میں بانی PTI کے سلسلے میں سنجیدہ کوششیں نہیں کی جا رہی. ایون سہیل آفریدی صاحب جو کہ بہت ایفرٹ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اس سے بھی کچھ یہ خبریں مل رہی ہیں کہ ان سے بھی کچھ قیادت کے لوگ جو ہیں وہ خوش نہیں ہیں. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر بابر ایوان، رہنما پاکستان تحریک انصاف، ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین، ابھی وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا. بریک کے بعد بات کریں گے وائٹ ہاؤس واقعہ کے امریکہ افغانستان تعلقات پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، اس پر بات ہوگی. اسٹے وتھ اس.
ویلکم بیک ناظرین. افغانستان سے تقریبی سرگرمیاں جاری ہیں. اب نہ صرف پاکستان بلکہ کچھ اور ممالک بھی اس سے اثر انداز ہو رہے ہیں. وائٹ ہاؤس کے قریب نیشنل گارڈز کے اہلکاروں پر حملہ ہوا, پھر تاجکستان کی سرحد پر ڈرون حملہ ہوا جس سے 3 چینی اہلکار جو ہیں وہ ہلاک ہوئے. تو اب اس قسم کے جو حالات بنتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, اس سے افغانستان اور امریکہ کے تعلقات پر کیا اثر پڑے گا, اور افغانستان میں طالبان حکومت جو ہے اس سے کس قدر اثر انداز ہو سکتی ہے, اس معاملے پر بات کریں گے. ایئر وائس مارشل ریٹائر اعجاز محمود ملک دفاعی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ آپ کا اعجاز محمود ملک صاحب. کیا سمجھتے ہیں یہ جو معاملات بن رہے ہیں, امریکہ تو پہلے طالبان حکومت کو پسند نہیں کرتا, اور ابھی جو وائٹ ہاؤس کے قریب نیشنل گارڈز کے اہلکاروں پر حملہ ہوا ہے, اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ افغانستان اور امریکہ کے تعلقات کشیدگی کی طرف بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. کیا 2001 جیسے حالات تک معاملہ پہنچ سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. امریکہ کے لیے یہ ایک بڑی بات ہے کیونکہ وہاں پر ان کی ڈومیسٹک پالیٹکس میں اس طرح کے انسیڈنٹس جس میں خاص طور پہ دہشت گردی کا ایلیمنٹ ہو, وہ ان کی انتظامیہ کی جو یا گورننس جو وہاں کی ہے اس پہ پھر لوگ ان کی اپوزیشن جو ہے وہ بہت نکتہ چینی کرتی ہے اور اس کو وہ لوگ سیریسلی لیتے ہیں. اور اس کا ڈیفینیٹلی جو ہے وہ امریکن جو افغانستان کے ساتھ ان کی ڈیلنگ ہے وہ پہلے ہی بڑی جو ہے کمپلیکس اور فریجائل اس پہ چل رہی ہے فوٹنگز پہ, تو اس پر بھی یہ اثر انداز ہوگا. میں آپ کے ناظرین کے لیے بتاتا چلوں کہ جب کولیشن فورسز یہاں افغانستان سے انخلا کر رہی تھیں تو وہاں پر ان کے 20 سالہ اسٹے کے دوران بہت سارے افغان نیشنلز جو ہیں بالخصوص کابل میں یا ان جگہوں پہ جہاں پہ ان کی ملٹری پریزنس تھی, بٹگرام فار ایگزامپل, تو ایسی جگہوں پہ بہت سارے لوکل لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ مختلف کیپیسٹی میں انگیج تھے, ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ان کے لیے کام کر رہے تھے. تو جب یہ انخلا کی بات ہوئی تو اس وقت امریکن ایڈمنسٹریشن کے لیے ان لوگوں کا مستقبل جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑا کنسرن تھا, کیونکہ ان کو اس چیز کا شعور تھا, امریکن اس وقت بائیڈن ایڈمنسٹریشن تھی, کہ طالبان جب حکومت میں آئیں گے تو امریکن کانٹیکٹس والے جو مقامی لوگ ہیں ان کے لیے نئی ڈسپنسیشن میں ان کے لیے کوئی اچھی پوزیشن نہیں ہوگی, اور وہ ملک صاحب ہو سکتے ہیں. ملک صاحب گزارش یہ ہے کہ یہ جو آپ پورا یہ بیک گراؤنڈ اور پس منظر بتا رہے ہیں بالکل ایسے ہی ہے, لیکن ہم یہاں جاننا یہ چاہتے ہیں سر کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں کہ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ پہلے ہی بگرام ایئر بیس جو ہے اس کی واپسی کا بھی اعلان کر چکے ہیں, اس کی واپسی بھی چاہتے ہیں, اوپر سے ڈائریکٹ اس طرح سے دہشت گردی کے واقعات, تو کیا امریکہ ایک بار پھر افغانستان پہ حملہ کر سکتا ہے؟ جی, میں وہ جو بات کر رہا تھا جی وہ میں اسی طرف آ رہا تھا. اس کی آخری ایک ایسپیکٹ رہ گیا کہ 1,50,000 تقریباً رجسٹرڈ کیے تھے انہوں نے افغانی, جن کو انہوں نے ریپیٹریٹ کرنا تھا, افغانستان سے امریکہ لے کے جانا تھا, اور اس کے لیے امریکن کانگریس نے فنڈز بھی اپروو کر دیے تھے, لیکن وہ صرف 15,000 لوگوں کو لے جا سکے, اور باقی لوگ جو ہیں وہ ابھی تک پینڈنگ ہیں. اب یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کے بعد جو باقی لوگ رہ گئے ہیں ان کی واپسی یا ریپیٹریشن امریکہ میں, ایک تو وہ ایفیکٹ ہوگی, اور دوسرے یہ ایک بہانہ بن جائے گا یا بہانہ بن سکتا ہے, اس چیز کا کبھی امکان ہے امریکن پریزیڈنسی کے لیے اس وقت, کہ وہ اس کو ایک ایکسکیوز بنا کے وہ کوئی کارروائی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی افغانستان کے خلاف کر سکتا ہے. اچھا سر, یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ کو تو بہانہ مل سکتا ہے, لیکن یہ بھی روز روشن کی طرح عیاں ہے پوری دنیا کے سامنے کہ اس وقت طالبان کو انڈیا کی آشیرواد حاصل ہے اور بھارت پوری طرح سے ان کی پشت پناہی کر رہا ہے. تو کیا
ایسی صورتحال میں پریزیڈنٹ ٹرمپ مودی سرکار پہ بھی دباؤ بڑھا سکتے ہیں کہ وہ ذرا ہاتھ کھینچے ان سے؟ دیکھیں اس چیز کا میں کہوں گا کہ اس کا 50% امکان ہے، کیونکہ امریکہ جو ہے اس خطے میں اگرچہ مئی آنورڈ پہلگام کے بعد سے ان کا بظاہر جھکاؤ پاکستان کی طرف ہے، لیکن آپ جو چیز پوچھ رہے ہیں پاک افغان انڈیا جو ٹرائنگل ہے اور یہ جو ریلیشنز ہیں، اس میں امریکہ جو انٹروین نہیں کر رہا یا کرے گا ابھی، کیونکہ امریکہ بھارت کو بھی جو ہے وہ ڈس انگیج نہیں کر رہا۔ امریکہ چاہتا ہے کہ وہ بیک وقت پاکستان کو اپنے لیے جو ہے اپنے ساتھ انگیج رکھے، تاکہ پاکستان چائنا اور سی پیک اور بی آر آئی ان چیزوں میں چائنا کی ساتھ پاکستان کی جو ایکٹیو انوالومنٹ ہے اس کو تھوڑا سلو کیا جائے، اور اس خطے میں ان کے نیچرل الائی جو ہیں امریکہ کے وہ بھارت ہے، پاکستان نہیں ہے۔ اگرچہ اس وقت ہماری حکومت دونوں حکومتوں کے دونوں ملکوں کی لیڈرشپ کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، لیکن یہ ملک صاحب ایک پرماننٹ ارینجمنٹ نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک، لیکن ملک صاحب ایک نیا امتحان بھی تو پاکستان کے لیے شروع ہو سکتا ہے نا، کیونکہ جو افغانستان میں تاجکستان پہ ڈرون حملے کے ذریعے 3 چینی جو ہیں ان کو ہلاک کر دیا، چینی باشندے، تو اس پہ چین، یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ چین بھی افغانستان پہ حملے کا سوچ رہا ہے اور ان کو سبق سکھانے کی بات ہو رہی ہے۔ تو ایسی ساری صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان جو ہے اس کی کیا پوزیشن ہوگی؟ دیکھیے جی، پاکستان کی جو سب سے بڑی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے اس خطے میں سب سے پہلے اپنے نیشنل سیکیورٹی کنسرنز کو ایڈریس کرنا ہے، جس کے بارے میں پاکستان نے جو ریسنٹ ہمارے مذاکرات ہوئے قطر میں اور ترکیہ میں، اس میں پاکستان نے اپنا موقف 2 ٹوک الفاظ میں بیان کیا، اور وہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان صرف اور صرف یہ چاہتا ہے کہ افغانستان کی سرزمین نان اسٹیٹ ایکٹرز یا اسٹیٹ سپانسرڈ لوگ وہ پاکستان کے خلاف دہشت گردی میں استعمال نہ ہو، یہ مین چیز ہے۔ اس کی سائیڈ لائنز میں پاکستان یہ چاہتا ہے کہ پاکستان میں مقیم غیر قانونی افغان مہاجرین پہلے فیز میں یہاں سے ریپیٹریٹ ہو جائیں، اور اس کے بعد جیسے جیسے افغانستان کے حالات بہتر ہوں تمام افغانیز کو یہاں سے بتدریج ان کو ریپیٹریٹ کیا جائے، اور یہ دونوں مطالبات جو ہیں ایک ساورن سٹیٹ کی حیثیت سے یہ بڑے جائز مطالبات ہیں اور یہ ساری دنیا مانتی ہے۔ لیکن ملک صاحب ایک یہ بھی یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان تو ہمیشہ سے اب یہ موقف اختیار کیے ہوئے ہے کہ جی افغانستان کی طرف سے یہاں پہ دہشت گردی ہو رہی ہے۔ ایسی صورتحال میں جب افغانستان کی طرف سے امریکہ میں بھی اس طرح کے واقعات ہوں، تاجکستان میں بھی ہوں، تو عالمی سطح پہ پاکستانی موقف کو تو مزید تقویت ملے گی نا اس سے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے، اور یہ جو چائنا کے ساتھ جو تاجکستان والا انسیڈنس آپ بتا رہے ہیں، اس سے اس سینیریو میں چائنا بھی ڈریگ ہو جائے گا، چائنا بھی امبرائل ہو جائے گا اس خطے میں، اور چائنا کا بڑا سٹیک ہے افغانستان میں۔ چائنا اپنے بی آر آئی انیشیٹو کے لیے، سینٹرل ایشیا تک رسائی کے لیے وہ افغانستان میں بہت سارا کام کر رہا ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ پہلی آپشن یقیناً چائنا جو ہے کوئی کائنیٹک اپلیکیشن نہیں کرے گا، وہ پہلے اپنا انفلوئنس یوز کرے گا، کیونکہ وہ رائٹ فلی اس لیے کہ افغانستان میں ان کا بہت انویسٹمنٹ ہے، بہت سٹیک ہے، اور یہ چیز انڈائریکٹلی پاکستان کے لیے اور خطے کے امن کے لیے یہ ایک اچھی چیز ہوگی کہ چائنا اگر اپنی ملٹری یا اکنامک پاور کے طور پہ چائنا اگر افغانستان کو
جو ہے وہ کوئی کسی چیز کی ترغیب دیتا ہے. سر جو حالات بن رہے ہیں افغانستان سے، جس طرح سے دہشت گردی جیسی وارداتیں ہو رہی ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی سب سے بڑی وجہ ایک یہی ہے کہ بھارت بیک کرتا ہے ان تمام نان اسٹیٹ ایکٹرز کو؟ اور بھارتی وزیر دفاع کی جانب سے بھی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ سندھ سے متعلق ہرزہ سرائی کی گئی ہے کہ پاکستان کی جانب سے اس پر شدید رد عمل بھی دیا گیا ہے. یہ جو سندھ والا معاملہ ہے کہ سندھ کو دوبارہ بھارت کا حصہ بنا لیا جائے گا، اس قسم کی سٹیٹمنٹ بھارت کی جانب سے آ رہی ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں بھارت تو کوئی موقع نہیں چھوڑتا کسی طریقے سے پاکستان کو نقصان پہنچایا جا سکے، تو اس سٹیٹمنٹ پر آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ دیکھیے جی، جو اجیت دوول ڈاکٹرین ہے نا، وہ اس کا تو کرکس یہی ہے کہ پاکستان کو 5th جنریشن وار میں انگیج رکھا جائے اور ان کو جو ہے نا ملٹیپل ایسے زخم لگائے جائیں جہاں پہ پاکستان مسلسل بلیڈ کرتا رہے. پاکستان کی آرمی، لا انفورسمنٹ ایجنسیز وہ مسلسل ویسٹرن بارڈر پہ انگیج رہیں تاکہ بھارت سے پریشر کم ہو. تو اس لیے وہ کوئی بھی موقع جانے نہیں دیتے. حالانکہ یہ سارے جو ہے دنیا کو پتہ ہے کہ یہ بالکل فضول اور ایبسرڈ بات ہے، اس کا کوئی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن بہرحال پروپیگنڈا اور 5th جنریشن وارفیئر اسی طرح کے جھوٹ سے ہی سارے بیانیے بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. سر پچھلے دنوں ان کا تیجس طیارہ اچھا سر یہ فرمائیے گا آپ کیونکہ خود ماشاءاللہ جو ہے ایئر وائس مارشل بھی رہے ہیں، تو یہ جہازوں کے معاملات کو بہتر انداز دیتے ہیں. یہ سر ہمیں یہ سمجھائیے گا کہ یہ جو تیجس طیاروں کا آرمینیا کے ساتھ $1.2 بلین کا معاہدہ تھا، تیجس کی تباہی کے بعد وہ بھی جو ہے آرمینیا نے اس پہ عمل درآمد روک دیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انڈیا کو اس سے مزید کیا دھچکا لگے گا؟ دیکھیں جی، ان کا جو تیجا پروگرام ہے وہ پہلے ہی اپنے شیڈیول سے کوئی 20 سال پیچھے ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ٹیکنالوجیکلی بھی ان کو بہت سارے ایشوز آ رہے تھے، تو انہوں نے اسرائیل سے اس میں ہیلپ لی، ٹیکنیکل اور جو ڈفرینٹ اس کے اندر ٹیکنالوجی انٹیگریٹ کرنی تھی اس کے لیے. تو اس کے بعد وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جس طرح پاکستان نے چائنا کے تعاون سے JF-17 بنا لیا ہے اور اب اس کے بلاک 3 تک پہنچ گئے ہیں ہم الحمدللہ، تو ان کا جہاز بھی فورن کولیبریشن کے ساتھ شاید جو ہے ہمارے JF-17 کی طرح چھوٹی جو ایئر فورسز رکھنے والے ملک ہیں ان کے لیے ایک اچھی پرائس ٹیگ کے ساتھ ایک اچھی پروڈکٹ ہو سکتا ہے. اور آرمینیا چونکہ وہ جب ان کی لاسٹ جنگ ہوئی تو اس میں کچھ ایسی سچویشن ہوئی کہ وہ ان کا جھکاؤ جو ہے وہ بھارت کے ساتھ ان کے تعلقات زیادہ بہتر ہو گئے. تو اس وجہ سے یہ ڈیل جو 1.2 بلین کی آپ بتا رہے ہیں اس کے اوپر نیگوسیشن ہو رہی تھی، لیکن اب یہ معاملہ جو انڈیکیشنز آ رہی ہیں یہ کچھ عرصے کے لیے کم از کم ضرور، اور ہو سکتا ہے مستقل بنیادوں پہ یہ جو ہے کھٹائی میں پڑ گئے. سر پاک بحریہ نے مقامی طور پر تیار کردہ بحری جہاز سے اینٹی شپ بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے. اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاک بحریہ کا طاقت میں کتنا اضافہ ہوا ہے اس تجربے کے بعد؟ ڈیفینیٹلی جی، دیکھیے آج کل کی جنگ میں جو اسٹریٹجک ویپنز ہوتے ہیں اس کے لیے زمین، فضا اور سمندر سے، وہ سرفیس اور سب سرفیس پلیٹ فارم سے اس کا جو ہے لانچنگ، وہ ایک مکمل پوٹنٹ ایک ٹرائی ایڈ بنتا ہے. تو نیوی کے پاس کسی بھی طرح کی فائر پاور کا ایڈ ہونا وہ ان کی صلاحیت کو بڑھاتا ہے، اور سمندروں کی اور اپنی جو سی لائن آف کمیونیکیشنز ہیں ان کی بڑے اچھے انداز میں فول پروف جو ہے سیکیورٹی پرووائڈ کرنے میں وہ پاکستان نیوی کے لیے یہ ایک بڑی خوشائند بات ہے. اور اس سے پاکستان نیوی کا جو بھارت کی طرف سے کسی قسم کے مس ایڈوینچر کی صورت میں ان کی جو رسپانس ہوگا یہ اس کو بڑا اچھا کمپلیمنٹ کرے گا. جی اچھا ملک صاحب یہ فرمائیے گا کہ نیپال نے اپنے جو نئے کرنسی نوٹ جاری کیے ہیں ان میں جو ریاست کا نقشہ پرنٹ کیا ہے اس نقشے نے بھی انڈیا میں بڑی کھلبلی مچا دی ہے.
تو اب تو بھارت جو نیپال جیسا ملک ہے جو ہمیشہ سے بھارت کے زیر اثر رہا، وہ بھی انڈیا کو آنکھیں دکھا رہا ہے. تو آپ ایسے میں بھارت کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ جو نیپال یا جو دوسرے چھوٹے ممالک سار کنٹریز میں ہیں، بھارت ہمیشہ سے، ایون بھارت تو بنگلہ دیش جیسے ملک کو بھی وہ اپنی کمپلائنٹ اسٹیٹ بنانا چاہتا ہے. لیکن یہ اس وقت جس طرح دنیا ملٹی پولیرٹی کی طرف جا رہی ہے، یہ جو موجودہ وقت ہے اور آنے والا وقت، یہ ایشیا اور ساؤتھ ایشیا کا، ایسٹ کا وقت ہے، جس میں چائنا جو ہے وہ لیڈ کر رہا ہوگا ایک بہت بڑے گروپ کو یا کلسٹرز آف کنٹریز کو. تو اس میں جو چھوٹے ملک ہیں وہ ان کے لیے اب آپشنز ہیں کہ وہ اپنی ترقی کے لیے، اپنے لوگوں کی خوشحالی کے لیے اور اپنے سٹیبلٹی کے لیے وہ کن کے ساتھ تعاون کریں. تو وہ اس لیے اب بھارت کے اثر سے لوگ نکل گئے جی، بھارت کا، کیونکہ بھارت کے اپنے مسائل اتنے زیادہ ہیں. بالکل، بھارت کے اپنے مسائل بہت زیادہ ہیں. بالکل درست بات کہی ہے آپ نے. دفاعی اور سفارتی لحاظ سے بھارت کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مسلسل، اور ایسے میں بھارت کے اندر جو انٹرنل معاملات ہیں وہ بھی آگے جا کے مشکل پیدا کر سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا ایئر وائس مارشل ریٹائر اعجاز محمود ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین، ابھی وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا. بریک کے بعد بات کریں گے گرین کارڈ ہولڈرز کی دوبارہ اسکریننگ کے فیصلے نے سب کو ہلا کر رکھ دیا ہے. اس پر بات ہوگی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. امریکہ میں 19 ممالک کے گرین کارڈ ہولڈرز کی دوبارہ اسکریننگ کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور ایسے میں امیگرینٹس جن کے لیے مشکلات پہلے ہی بہت زیادہ تھیں، اب مزید مشکلات جو ہیں وہ آگے بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. اسی معاملے پر بات کریں گے. ڈاکٹر جمیل احمد خان سابق سفیر ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب آپ کے وقت کا. کیا سمجھتے ہیں اب جو گرین کارڈ ہولڈرز کی دوبارہ اسکریننگ کا فیصلہ کیا گیا ہے، اس سے یہ ٹرمپ صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ تیسری دنیا کے تمام ممالک سے ہجرت مستقلاً روک دوں گا، تو اس سے عام آدمی کو آپ سمجھتے ہیں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا؟ نہیں، انتہائی کٹھن مراحل سے ایک تو گزر کے لوگ اس اسٹیج تک پہنچتے ہیں کہ انہیں گرین کارڈ لینے کی نوبت کوالیفائی ہو، یعنی ایلیجیبل ہو گرین کارڈ کے لیے. تو وہ اس سے کٹھن مراحل تو مرحلہ ایک تو وہ پانی میں مل جائے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ ٹرمپ نے اناؤنس کر دیا، یقیناً ایک بہت ٹف اسٹرکٹ رجیم شروع ہو جائے گی. تیسری بات یہ ہے کہ ٹرمپ کی الیکشن کمپین سے لے کے ٹوٹل یہ رہا کہ میں امریکہ کو سیف بناؤں گا. آپ کو یاد رہے کہ پچھلی مرتبہ جب وہ آئے تھے، پریزیڈنسی ان کے پاس تھی 18 میں، تو اس وقت بھی وہ دنیا کے 5 ممالک پر پابندی لگا چکے تھے، مسلم ممالک خاص طور پر. اور اب پوری کی پوری تھرڈ ورلڈ کا وہ کہہ رہے ہیں 19 کنٹریز کہ اس پر جن کو کہ گرین کارڈ مل چکا ہے، یعنی سٹیزن شپ پاسپورٹ ملنے کے دہانے پر کھڑے ہیں، وہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں جو بائیڈن کے زمانے سے پروسیس ہوتے ہوئے اس مرحلے تک پہنچے. کہتے ہیں ان کو بھی میں ریویو کروں گا. تو وہ ریویو کرنے میں ظاہر ہے بہت سارے لوگ ہاتھ دھو بیٹھیں گے سٹیزن شپ سے یا گرین کارڈ سے. لوگ وہاں جاتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، ہمارے ہاں لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں خاص طور پہ کہ یہ جو معاملہ سرا ہے دوبارہ اسکریننگ پالیسی کا، اس سے پاکستان کتنا متاثر ہوگا، اور امریکہ میں جو پاکستانی ہیں موجود، کیا وہ ڈیپورٹ بھی ہو سکتے ہیں وہاں سے؟ نہیں، یقیناً یہ پروسیس کیا اسی لیے جاتا ہے کہ ڈیپورٹ کیا جا سکے. تو اب رہا سوال کہ پاکستانی وہاں کوئی 7 لاکھ کے قریب سٹیزنز ہیں وہاں، اور اس میں کچھ گرین کارڈ ہولڈر پائپ لائن میں ہوں گے. لیکن جو گرین کارڈ ہولڈرز ہیں ان کی اعداد و شمار بھی ایک کثیر اعداد و شمار ہے. تو وہ جب افیکٹ ہوں گے تو پاکستانی ڈائریکٹ افیکٹ ہوں گے. اس میں آپ دیکھ لیں کہ پاکستانی سر فہرست، ابھی پرسوں کی بات ہے کہ جو ہوم سیکرٹری جس کو کہتے ہیں ہوم منسٹر یہاں پاکستان میں، شبانہ نے یو کے میں کیا بیان دیا، اور انہوں نے بھی اپنے اسائلم سیکرز کے بارے میں بہت ٹف انسٹانس لیا ہے کہ پہلے 5 سال میں ہو جاتا تھا، 20 سال تک لگ سکتے ہیں، اور بہت ساری اس میں ٹف کنڈیشنز کو ان کو فوراً واپس کیا جا سکتا ہے، اور پہلے تو ایسا نہیں ہو سکتا تھا. تو وہاں بھی ٹف انسٹانس شروع ہوا ہے جس میں کہ ہزاروں لوگ جو اپنا مال و اسباب بیچ کر یہاں سے مختلف طریقوں سے، ویسے تو زیادہ تر ان میں سے جو شبانہ نے کہا ہے ہوم منسٹر نے
وہ لیگل طریقے سے گیا اور وہاں جا کے پھر وہ انہوں نے اپنا اسائلم ڈاکٹر سیک صاحب کر لیا. اب نہ صرف امریکہ بلکہ پورے یورپ میں ہم نے دیکھا ہے کہ امیگرینٹس کے لیے پالیسیز بدل رہی ہیں. اس کی آپ کیا بنیادی وجہ سمجھتے ہیں کہ کن وجوہات کی بنیاد پر یہ تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں امیگرینٹس کے لیے خاص طور پہ؟ دیکھیں یہ گیہوں کے ساتھ گھن پیس جاتا ہے. اب فرانس میں جتنے واقعات ہوئے اس میں کثیر تعداد ایسی ہے جو خاص طور پہ کرائم ہوئے ہیں جس میں وہ ٹیررزم کی طرف بھی لے جاتے ہیں. اس میں وہ ممالک جو مسلم ممالک ہیں اس کے لوگ 99% شامل ہو جاتے ہیں. ابھی جو وائٹ ہاؤس میں ہوا 2 گارڈ کو ہلاک کر دیا ہے افغان باشندے نے, تو وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ ایک ٹریگر پوائنٹس ہوتے ہیں. ٹرمپ کا معاملہ تو دوسرا ہے, لیکن فرانس میں 10% آبادی تقریباً مسلمانوں کی ہے. وہاں یکے بعد دیگرے یہ قصے ہونا شروع ہو گئے, یہ انسیڈنٹس ہونا شروع ہو گئے. تو ایسے میں پھر باٹمز اپ پریشر پڑتا ہے ان حکمرانوں پر. یہ نہیں کہ وہاں کے لوگ نہیں کرتے ہیں, وہاں کے لوگ سفید فارم جب کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہم تو امریکہ اور یورپ کی بات کر رہے ہیں, لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ پاکستانیوں کے لیے تو اس وقت یو اے ای کا جو ویزا ہے اس کے حصول میں بھی بڑی شدید پریشانیوں کا سامنا ہے. تو آپ کے خیال میں اس کی کیا وجوہات ہے, ان وجوہات کو دور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اس میں 2-3 چیزیں ہیں, اور میرا اپنا ذاتی ایکسپیرینس کیونکہ ہے, مڈل ایسٹ میں میں رہا ہوں, یو اے میں سفیر رہا ہوں, ذاتی ایکسپیرینس کے طور پر بھی بتا دیتا ہوں. لیکن میں بتاؤں کہ یہ مجموعی طور پر جو حرکات ہوتی ہیں ہمارے شہریوں کے جب وہ باہر جاتے ہیں, اس میں ہمارا بھی قصور ہے, مملکت کا بھی قصور ہے. میں وہاں آ جاتا ہوں تو وہ جو ان کا بیہیویئر ہوتا ہے, اس بیہیویئر کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہوسٹ کنٹریز ہیں وہ اپنی پالیسیز میں تبدیلی لا رہے ہوتے ہیں. یو اے ای میں بالکل میں نے خود جب انٹریکٹ کیا بڑے ٹاپ بیوروکریٹ سے, تو انہوں نے کہا ہاں ہمیں پرابلمز کچھ تھے, یہاں سے لوگ جا کے بیگنگ شروع کر دیتے تھے, ہمارے یہاں یہ رواج نہیں ہے. اسی طرح کچھ بڑے تھوڑے سے اس نے بتایا کہ کرائم میں بھی انوالو ہیں, تو ان کو ایک بہانہ مل جاتا ہے. لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ جب کوئی ملک دیکھتا ہے کہ کسی ملک سے اس کو زیادہ پریشانی ہو رہی ہے تو اپنے ویزے کے معاملات کو ٹف کرتا جاتا ہے. تو یہ یو اے ای کا تو یہ معاملہ ہے, حالانکہ ہمارا برادر ملک ہے, ہمیشہ سے ہمارے تعلقات بڑے اچھے رہے ہیں, لیکن وہ اپنے ملک کی ایک جو ڈسپلن ہے, ایک ماحول ہے. اب ہمارا کیا اس میں قصور ہے؟ ہمارا قصور یہ ہے کہ پروٹیکٹریٹ جو کہ اسٹیمپ لگاتا ہے, لوگ ورک ویزے کے لیے جاتے ہیں یا ایون جو وزٹ ویزا لے کے جاتے ہیں یہاں سے کسی نہ کسی طریقے سے, تو وہ وزٹ ویزا لے کے جاتے ہیں, ان کی اویئرنیس میں کمی ہوتی ہے. وہاں جا کے جس طریقے سے وہ اس ملک کے رواج کو, اس ملک کے قانون کو, کچھ تو قوانین ایسے ہیں کہ فوراً پکڑے جاتے ہیں اور جیل میں چلے جاتے ہیں, لیکن کچھ رواج ایسے ہیں کہ جس کو کہ لوگ جب دیکھتے ہیں تو انہیں اس کو ناگوار گزرتا ہے, اور پھر وہ مجموعی طور پر اس نیشن اور اس ملک کے لیے نیگیٹو امپیکٹ قائم کرتا ہے. جیسے مثال کے طور پر مجھ سے بات کرتے تھے جب میں وہاں سفیر تھا, کہتے تھے کہ بس صاحب آپ کے ملک نے ہمارے لیے, جب ہم ابتدائی طور پر بڑی ہماری خدمات کی ہیں, انہوں نے تمام شعبے میں کام کیا ہے, اب اپنے ڈرائیور جو زیادہ تر پاکستانی ڈرائیور اس وقت تھے, ان کو کہیں کہ جب وہ گاڑی میں بیٹھتے ہیں, پیسنجر ان کے پاس باہر ممالک کے ہوتے ہیں, تو وہ شکایت کرتے ہیں کہ ان میں پسینے کی ذرا آ رہی ہوتی ہے اسمیل, تو وہ اس کو کہیں کہ ذرا تھوڑا جب بیٹھے تو اس طرح کریں, ورنہ ہمیں نیپال سے منگوانا پڑتا ہے, ہمیں فلپین سے منگوانا پڑا ہے, مجبوری, ہم نہیں چاہتے یہ. تو مطلب یہ ہے کہ پھر ہم نے اویئرنیس کیمپین چلائی. حالانکہ یہ جب ملک سے جب جاتے ہیں, اور پروٹیکٹڈ ڈپارٹمنٹ کا یہ کام ہے کہ ایک اویئرنیس کا 1 ہفتے کا کورس کرا کے ان کو یہاں سے بھیجے, تو اس میں ہماری کم آئے گی ہے, اور اس میں ایک اویئرنیس کی بھی ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ میں نے کل آرٹیکل میرا شائع ہوا ہے کہ لوگ کیوں بھاگتے ہیں, کیوں جاتے ہیں ملک سے باہر, وزٹ ویزے پہ جاتے ہیں, پھر وہاں جا کے کوئی اور کام شروع کر دیتے ہیں, ڈنگی کے ذریعے جاتے ہیں, سمندر میں غرق ہو جاتے ہیں. اس کے بہت سارے وجوہات ہیں جس کی وجہ سے. امریکہ میں تو خیر بڑے پاپڑ بیل کے وہاں پہنچنا پڑتا ہے, اور زیادہ تر جو لوگ وہاں پہنچتے ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے لیجیٹیمیٹ طریقے سے جاتے ہیں, اور وہاں جا کے جیسے کہ وزٹ ویزا, ورک ویزا, یا جیسے کہ اسٹوڈنٹ ویزے پہ جا کے وہاں کوشش کرتے ہیں کہ وہاں کے تقاضے کے مطابق اپلائی کر دیں سٹیزن شپ کے لیے. لیکن مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو جو لوگ یہاں سے پاکستان سے نوجوانان ملت جانا چاہتے ہیں, اس کے ایک تو سوشو اکنامک فیکٹر بہت بڑا ہے, دوسرا کچھ لوگ سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے اس کو زیادہ
प्रॉब्लम महसूस करते हैं। तीसरी चीज, हर साल अभी इस वक्त तकरीबन 70 लाख मेरे मुल्क का नौजवान बेरोजगार है, और इसमें हर कैटेगरी के जो बड़े आसूदा लोग हैं 70 लाख के करीब अफराद बेरोजगार हैं, इवन बहुत सारे। जी इमरान साहब। डॉक्टर साहब, मैं आपसे यहाँ पे ये जरूर जानना चाहूंगा कि जो वजीर आज़म मियां शहबाज शरीफ अभी बहरीन का दौरा करके आए हैं, तो उसमें भी ये कहा जा रहा है कि वहां पे बड़े मुआहदे हुए हैं, और पाकिस्तान वजीर आज़म की कोशिश है कि बहरीन, कतर, ओमान, सऊदीया, इन तमाम ममालिक में जो है लाखों की तादाद में अपने जो हुनरमंद नौजवान हैं उनको भिजवाया जाए। तो आप इस सारी सूरत हाल को किस तरह से देखते हैं? क्या ऐसा मुमकिन नजर आता है फौरी तौर पे आपको? अब वो देखिए कि सरे महफिल वो ख्वाबों के महल तामीर करते हैं, इलाजे गम नहीं करते, फकत तकरीर करते हैं। अगर ये पूछा जाए कि पाकिस्तान से कितने नौजवान ने मिलत वोकेशनल ट्रेनिंग से फारिगुल तहसील होने के बाद इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन हासिल करते हैं, आटे में नमक के बराबर। सिंध के बारे में बता सकता हूं कि 100 भी नहीं होते हैं पूरे साल में। तो अब जब वो बाहर कैसे जाएंगे? वो ठीक है, प्राइम मिनिस्टर की स्पीड 140 किलोमीटर फी माइल फी घंटे के हिसाब से है, और जो बाकी इदारे हमारे चल रहे हैं वो 30 स्पीड से भी नहीं चल रहे हैं। तो उस स्पीड को मैच करना पड़ेगा, लीडरशिप की स्पीड को जो हमारी मशीनरी है ब्यूरोक्रेसी की, उससे मैच करना पड़ेगा। और फिर हमें वार फुटिंग पर, ये दुरुस्त है कि बहरीन हो गया या जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं उनको जरूरत है, गल्फ कंट्री तो छोड़े यूरोपियन कंट्रीज को जरूरत है। वहां नेगेटिव पॉपुलेशन हो रही है, वहां लोगों की पॉपुलेशन कम हो रही है, लोग जो है बच्चे पैदा कम कर रहे हैं और बूढ़े मरते जा रहे हैं, उनको जरूरत है। लेकिन हम उस मयार की अफरादी कुव्वत पैदा करने में नाकाम रहे हैं, मान ले और ये जान ले। तो इसलिए जरूरी ये है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ब्रिजिंग कोर्सेज करा के इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन के जरिए इनको बाहर भेजा जा सकता है, और इस पर काफी होमवर्क हुआ है। और होमवर्क करके अगर आप आइंदा 20-20 सालों के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों से कांटेक्ट कर लें कि हम आपके तौर तरीके, आपकी मयार के मुताबिक, आपके सिलेबस के मुताबिक अपने वोकेशनल ट्रेनिंग से हम अपने नौजवान मिलत को ट्रेनिंग देंगे, आप आए टेस्ट लें, आपके टेस्ट में क्वालिफाई हो जाए तो हम आपको भेज देंगे। तो इस किस्म की छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे हमें। ये मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इसमें एक लगन चाहिए, और इसमें जो तकरीर है उस तकरीर के मुताबिक कोई हमें अपने इदारों में मुसाबिकत इस तरह चाहिए, इस्लाह चाहिए कि हम वैसे हुनरमंद नौजवान मिलत जो इस वक्त सड़कों पर फिर रहे हैं अपने मुल्क के उनको अंदर पैदा करें। ये बड़ा अच्छा मौका, ऐसे ऑप्शंस देखने चाहिए ताकि हमारी जो नौजवान नस्ल है वो उससे फ़ायदा उठा सके। हमने देखा कि अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात बड़े मौसर तरीके से आगे बढ़ रहे थे। इवन अमेरिकी सदर जो हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर की कई बार तारीफ़ करते हुए भी दिखाई दिए। तो पाकिस्तानी लोग तो बड़े खुश थे कि हमारे लिए शायद आगे जाके कोई सुनहरी मौके पैदा होने वाले हैं। लेकिन ये जो अभी 70 लाख के करीब लोग बेरोज़गार हैं, पाकिस्तान की एक बड़ी आबादी जो है वो बैरून मुमालिक जाती है, काम करती है, रोज़गार कमाती है। और अमेरिका में भी अब बात भी कर रहे थे कि 7 लाख के करीब पाकिस्तानी शहरी जो है वहाँ पे क़याम पजीर है। लेकिन अब अमेरिकी सदर की जानिब से जो पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं इमिग्रेंट्स पर, और जो उनको मुराद दी जाती थी, सब्सिडीज़ दी जाती थी, वो पहले ही लिमिटाइज थी। अब ये भी कहा जा रहा है, ये भी खबरें आ रही हैं कि शायद वो बिल्कुल सब्सिडीज़ भी नहीं मिलेंगी। तो अब इसकी वजह से पाकिस्तानी जो सिटीजन्स हैं उनको फिर क्या नुकसान पहुँचेगा? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो रोज़गार के मौका इतने ज़्यादा नहीं है। तो अगर अमेरिका में जो 7 लाख के करीब लोग मौजूद हैं उनके लिए तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा कि मैं तो सिटीजनशिप को खत्म रिवोक कर दूंगा इमिग्रेशन को। अगर हमने समझा, अगर अमेरिका ने समझा कि ये उनके इंटरनल पीस के लिए जो है खतरे का बायस है। और फिर दूसरी बात उन्होंने कहा कि इसके साथ साथ अगर मैं देखूंगा, हमारा मुल्क देखेगा कि जो लोग यहाँ शहरी हैं वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन से मुताबिकत, उनसे हम आहंगी नहीं उन्होंने शुरू की या उससे हम आहंग नहीं हुए, तो उनको भी वापस भेजा जा सकता है। इसका मतलब ये है कि जब भी आप अमेरिका जाएं तो आप देखेंगे कि पाकिस्तानी वो या इंडियन भी वो अपने अपने टुकड़ों में, अपने अपने कम्युनिटी में बैठते हैं। उन्हें कोई वहां की कम्युनिटी के किसी आदमी से कोई रब्त नहीं होता है, इंटरेक्शन नहीं होता है, मोहल्ला हो या शहर हो। तो ये डोनाल्ड ट्रंप आज फरमा रहे हैं, जो कि बड़ी खतरनाक बात है। इससे पहले जो आपने बात की, पाकिस्तान का यकीनन अच्छा मुकद्दर होने वाला नजर आता है।
پرووائڈڈ کہ جو ہماری اکابرین اتنی محنت کر رہے ہیں، اپنی سپیڈ 220 کے حساب سے لے کے جا رہے ہیں، اپنے اداروں کی سپیڈ 100 کر لیں، اپنے اداروں کو سپیڈ کو بھی اس طرح کریں جتنے ایم او یو سائن ہو رہے ہیں اس ایم او یو کے مطابق اپنی اسکیمیں بنائیں، وہ نہیں بن رہی ہیں، پہلی چیز۔ دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ جو انویسٹمنٹ وغیرہ آنی ہے، ایک چیز تو ماننے والی بات ہے، میں نے اپنے کیریئر میں نہیں دیکھا کہ اتنی اچھی ہماری اڑان جو فورن پالیسی کی ہوئی ہو آفٹر موقع حق۔ اب جب ہماری فورن پالیسی کی ٹریجیکٹری ایک بہت اچھی ہو گئی ہے تو اس سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں ایسے اقدام اٹھانے پڑیں گے کہ جیسے جیسے ہمارے پاس انویسٹمنٹ آنا شروع ہو اور اس ہماری فورن ٹریجیکٹری کو جو کہ اڑان ہوئی ہے اس کو اس انداز میں کریں کہ انویسٹمنٹ لے کے آئیں۔ پرابلم ہمارے ساتھ یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک ایکسیڈنٹل معاملات ہو جاتے ہیں۔ آج کل افغانستان کی وجہ سے جو سیکیورٹی کی پرابلمس ہو رہی ہیں اس سے بھی انٹرنیشنل کمیونٹی ذرا اجتناب کرتی ہے، اور پھر ٹیکس کے سلیب 60% تک، جب مجھ سے یہ کارپوریٹ کے سی اوز وغیرہ بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم تو دنیا میں سب سے زیادہ ٹیکس آپ کا ملک لگا دیتا ہے ہمارے اوپر، تو ہم ادھر تو ہمارا تو منافع کوئی بچتا ہی نہیں ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ کتنی ملٹی نیشنل ادھر سے چلی گئی، تو ہمیں کچھ اپنے ریسٹرکچرنگ، اور آئی ایم ایف بھی یہی کہہ رہا ہے، بالکل ریسٹرکچرنگ کرنے کی ضرورت ہے یقینی طور پہ، اور اس ممالک کے گرین کارڈ ہولڈرز کی دوبارہ اسکریننگ کا فیصلہ امریکہ کی جانب سے کیا گیا ہے۔ ایسے میں پاکستان میں اندر جو آپشنز پاکستان کے پاس موجود ہیں ان کو یقینی طور پہ جلد از جلد اویل کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب، سابق سفیر، ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت، کل پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔